بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 48 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ کی حدیث نمبر 22 اور اس کا حصہ دوم۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا تضرب له الامثال۔ اپنے آج کے سبق کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر اور اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے حدیث نمبر 22 کے حصے اول کو پڑھا تھا، جس میں یہ 6 عنوانات تھے، اور اپنے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 22 کے حصے دوم کو پڑھیں گے اور ان عنوانات کی تفصیل کو مکمل کریں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی عبارت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ۔ وبه قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا ابی عن شعبة عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال وحدثنا ہناد بن السری قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال۔ حضرت ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے کہا: اے میرے بھتیجے، جب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو آپ اس کی بابت مثالیں نہ دیا کرو۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں اور اس حدیث پاک کی تشریح کو مکمل کرتے ہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک سے متعلق مباحث کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی مباحث میں پہلی بحث اس کے درجہ سے متعلق ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث حسن ہے۔ تو یہاں شارح خود ہی پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس حدیث پاک کی سند میں تو محمد ابن عباد یہ بھی موجود ہیں، اور محمد ابن عباد خود تو مقبول ہیں، لیکن ان کے والد یہ مجہول راویوں میں سے ہیں، تو فکیف یحسن، پھر ہم اس حدیث پاک کی تحسین کیسے کر سکتے ہیں، اس کو درجہ حسن میں کیسے لا سکتے ہیں؟ تو شارح خود فرماتے ہیں کہ میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا، چونکہ اس حدیث پاک کی 2 سندیں موجود ہیں، تو دوسری سند کی وجہ سے ہم اس کو درجہ حسن میں رکھیں گے۔ دوسری بحث اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد سے متعلق ہے۔ پہلا فائدہ تو وہی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ حدیث پاک کی عظمت اور اس شخص کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا جو احادیث کا معارضہ کرے۔ دوسرا لطیف نکتہ کہ جو نص کے خلاف کوئی بات ذکر کرے تو اس کا جواب احسن انداز میں دینا، اور اس نص کے خلاف بولنے والا وہ بھی ایسا ہو جو اس کے خلاف تعویل کر کے کوئی بات کہے۔ براہ راست نص کا معارضہ تو انتہائی خطرناک ہے، لیکن اگر کوئی نص کا معارضہ کرتا ہے اور وہ اس کی تعویل بیان کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طریقہ اختیار کیا، لیکون ادعا الی الرجوع الی، تاکہ وہ اپنی اس بات سے رجوع کرے، یعنی ایسا انداز ہونا چاہیے جو اس کو رجوع کرنے پر مجبور کر دے۔ اب وہ انداز ہمیں یہاں پہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب بات کی تو غصہ جھاڑتے ہوئے بات نہیں کی،
بلکہ فرمایا یبن اخی، اے میرے بھتیجے، رفقاً بھی، ان کے ساتھ نرمی والا انداز اختیار کرتے ہوئے، تاکہ یہ انداز ان کو اس بات پر ابھارے کہ وہ اس چیز پر غور کریں کہ انہوں نے اس نص کا معارضہ کیسے کیا۔ تو اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سخت رویہ اختیار کرتے، اغلظ لہ القول، ڈانٹ دیتے یا سخت بات کہتے، تو اس صورت میں اس بات کا اندیشہ موجود تھا کہ کہیں وہ اپنے اس معارضہ میں سخت نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہاں اس حدیث پاک سے ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو دین حق کی طرف بلانے والا ہو تو وہ حکمت اور دانائی اس کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں داعیان دین کو یہ بات سمجھائی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظت حسنہ اس کے ساتھ بلاؤ۔ اس حدیث پاک کے فوائد میں سے تیسرا فائدہ کہ نصوص کا معارضہ اپنی ذاتی رائے سے درست نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی حدیث پاک سامنے آ جائے تو پھر اس کو تسلیم کیا جائے جو حدیث پاک میں ذکر کیا جائے، اور اول واہلے میں ہی اس کو تسلیم کر لینا چاہیے جو مفہوم حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، اگرچہ وہ کسی بھی شخص کی ذاتی رائے کے یا اس کے مذہب کے خلاف ہو، اس لیے کہ ساری کی ساری خیریں اسی میں پوشیدہ ہیں جو شارع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کامیابی کی گارنٹی دی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے متعلق ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تم ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت کو پا جاؤ۔ تو گویا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اس کی اطاعت وہ ہدایت کے لیے شرط قرار دی گئی ہے کہ جو آپ کی اطاعت بجا لائے گا وہی ہدایت پر ہوگا۔ دوسری جگہ سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور سورہ نساء میں تو مزید سخت الفاظ میں یہ بات نقل فرمائی گئی اور ایسے شخص سے ایمان کی نفی کر دی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرعی فیصلے پر راضی نہ ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی فیصلہ فرمائیں اور وہ اس فیصلے کو پسند نہ کرے تو ایسے شخص کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ آئیے اب ہم اس حدیث پاک کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کی دو سندیں ہیں۔ پہلی سند سداسیات میں سے ہے، اس کے 3 رجال مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے ہیں اور 3 کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے، اور یہ پہلی سند اس کی وجہ سے اس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ اس میں عباد ابن آدم جو راوی ہیں وہ مجہول ہیں، جبکہ اس حدیث پاک کی دوسری سند یہ خماسیات میں سے ہے اور اس کے 2 راوی کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں اور 3 راوی مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سند کا حکم وہ صحت والا ہے۔ اس حدیث پاک کے اہم نکات، اس حدیث کا پہلا اہم نقطہ جو معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کا معارضہ جائز نہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اس حدیث کا معارضہ کیسے کیا؟ حدیث کا معارضہ کرنا تو بری چیز ہے، چاہے وہ معارضہ حقیقتاً ہو یا صورتاً ہو، اور اسی قسم کے معارضہ کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتے دم تک اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے لا اکلمک ابدا یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور اسی معارضہ کی وجہ سے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں رہنے سے انکار کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بالکل معارضہ نہیں کیا، نہ صورتاً نہ حقیقتاً، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فہم پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھ چکے تھے اور خلفائے راشدین کے عمل کو بھی دیکھ چکے تھے کہ وہ سارے حضرات ما مست النار کو کھا کر وضو نہیں کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے فہم پر اعتراض کیا، روایت پر اعتراض نہیں کیا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پر اعتراض نہیں کیا بلکہ فہم محدث پر اعتراض کیا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معارضہ صورتاً اور حقیقتاً دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، یہاں دونوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں پائی جاتی۔ تیسرا اہم نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ احادیث جب سامنے آئیں تو پھر ان کے سامنے مثالیں پیش کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے مثالیں پیش کرنا تاکہ مجھے اس حدیث پر عمل نہ کرنا پڑے۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد: پہلا فائدہ، احادیث کو سن کر اطاعت کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔ دوسرا، فرمان رسول پر اعتماد نہ کرنا ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ تیسرا، احادیث صحیحہ کو عقل کے پیمانے سے ماپنے کی سعی خود بے عقلی ہے۔ چوتھا، اس قسم کے شخص کو احسن انداز سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور وہاں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سختی کرنے کی وجہ سے وہ سوال کرنے والا شخص ہٹ درمی پر اتر آئے۔ آج کے سبق سے متعلق یہ دو تمرینی سوالات ہیں۔ پہلا سوال کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کن صحابی رسول سے یہ جملہ فرمایا تھا؟ دوسرا سوال، معارضہ کی کون سی قسم یہاں پائی جا رہی ہے؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔